مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے میسیجز بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ کی فرمائشوں پر الحمدللہ کچھ تیاری کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کو ہم دکھائیں گے۔ آپ کے میسیجز پڑھیں گے، اور فیس بک والے پڑھنے والے جو رضا بھائی ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے ایس ایم ایس اور میسیجز وغیرہ وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں، چونکہ اس سلسلے کا ہمارا وقت جو ہے وہ مختصر یوں ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس لیے میں ابتدا کر دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ عز و جل رضا بھائی الحمدللہ جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور رضا بھائی آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا۔ کیا بات ہے؟ اچھا، ایک میسیج آیا ہے کہ امیر سنت سے مدنی کسوٹی ہو سکتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مشورہ نہیں ہے، عرض کے لیے پوچھا جا رہا ہے، تو نہیں ہو سکتی، مشورہ نہیں ہے، عرض کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بہرحال عوام سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی، ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مشورہ نہیں دے رہے۔ تو امیر سنت سے مدنی کسوٹی، امیر سنت تو خود دوسروں سے مدنی کسوٹیاں کرتے ہیں، تو بہرحال اچھا ایک میسیج ہے کہ جس طرح حج کے دنوں میں حج سکھایا جاتا ہے، تربیت حج اور احکام حج وغیرہ، تو ایک ایسا سلسلہ کریں جس میں مدینے کی حاضری کا طریقہ سکھایا جائے، اور پکچرز ویڈیوز وغیرہ بھی دکھائی جائیں کہ کس طرح اور کس جگہ سے جانا ہے مدینے میں۔ اس کا نام انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ سلسلے کا نام حاضری مدینہ کا طریقہ یا حاضری مدینہ کے آداب رکھا جائے۔ تو اسلام آباد سے یہ میسیج تھا، تو یہ عرض کروں گا کہ ویسے الحمدللہ عز و جل جب ہمارا یہ حاضری حج وغیرہ کے حوالے سے سلسلہ ہوتا ہے، تو اسی کے آخر میں جب آخری ایام ہوتے ہیں تو اس میں مدینے کی حاضری کا الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ مفتی علی اصغر صاحب بھی جو سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آداب اور ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب حج کا موسم قریب ہوتا ہے تو الحمدللہ عبدالحبیب بھائی بھی اس حوالے سے ایک سلسلہ کرتے ہیں، اور ریکارڈڈ فارم میں بھی جو ہے نا یوٹیوب پر یہ موجود ہے الحمدللہ، جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ کا میسیج ساتھ تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو پڑھ دوں۔ ایک میسیج ہے کہ عربی سیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے، اسمارٹ فون وغیرہ کی کوئی سہولت نہیں ہے، سوائے مدنی چینل کے اس بارے میں مجلس سے رابطہ فرمائیں۔ تو عرض یہ ہے کہ بہت صد مرحبا کہ آپ کو عربی سیکھنے کا شوق ہے۔ مختلف ذرائع ہیں، یہ مدنی چینل پر اگر ہم سکھائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چند الفاظ یا چند چیزیں ہیں جو آپ مدنی چینل کے ذریعے سے یاد تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ باقاعدہ پوری عربی لینگویج کورس یہ مدنی چینل کے ذریعے سے ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ درس نظامی جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں کہ لاسٹ جو ہفتے کا ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے غلام رسول کا جو مدنی خاکہ آیا ہے نیا، اس کے حوالے سے ایک وضاحت کی تھی۔ اس وضاحت کی بھی حضور ایک وضاحت ہمیں کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو ٹیزر دکھایا تھا، ایک پرومو جس کو سمجھ لیں، اور اس میں ہم نے اناؤنس کی تھی کہ ہفتے کو رات 7:30 بجے یہ غلام رسول کا خاکہ دکھایا جائے گا، اور ہمیں بھی انفارمیشن یہی تھی، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو 7:30 بجے کا ٹائم تھا وہ بیسیکلی تھا
इंटरनेट जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसका किड्स का, उस पर वो अपलोडिंग का, तो इस वजह से हम ये समझे कि वो शायद मदनी चैनल पर हाँ था, तो हमने 7:30 का अनाउंस कर दिया था। और बाकी उसके बाद फिर हमने जिस वक्त 7:30 बजे थे तो हमने ये लिख दिया था कि वो 8:35 पर होगा, और फिर जबकि वो 8:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर हो गया था। तो ग़ुलाम रसूल का वो जो मदनी खाका है वो हमने अपने सिलसिले में भी, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है जब ये नया बनकर आता है तो हम अपने सिलसिले में दिखाते हैं। तो ये चूँकि 11 साढ़े 11 मिनट का है, तो इसके 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट अभी इंशाल्लाह आपको दिखा रहे हैं और दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगले सिलसिलों में दिखाएंगे। आइए वो देखते हैं। पलटकर भूत को नहीं देखना चाहिए, वरना पत्थर की हो जाओगे। भागते हुए भूत को पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना पत्थर की हो जाओगे। भागो! भूत 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 वहाँ तो कोई नहीं है फैजान भाई, क्या हो गया है आपको? वो नुमान भाई, मैं किताब पढ़ रहा था, बगैर आंखों वाला भूत वो भूत किताब से निकल के बाहर आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप फैजान भाई? कौन सा भूत किताब से बाहर निकल कर आ गया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नुमान भाई वो देखो, बगैर आंखों का भूत। फैजान भाई भूत 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 भूत। तुम ऊंचाई क्यों रहे हो? भागो! क्या? फैजान भाई कुंडी खोले, फैजान भाई। फैजान भाई कुंडी खोले। अरे फैजान भाई जल्दी कुंडी खोले। अरे नुमान भाई मैं तो बाहर ही रह गया, दरवाजा खोले, मुझे अंदर ले। नुमान भाई गुलाम रसूल भाई के पास चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। नुमान भाई आप मालूम करें कि गुलाम रसूल भाई घर पे हैं या नहीं, जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। कौन? जी मैं नुमान हूँ। क्या गुलाम रसूल भाई घर पर हैं? जी हैं। नुमान भाई क्या गुलाम रसूल भाई घर पर नहीं है? नहीं, वो तो घर पर ही हैं। तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने तो सिर्फ मालूम करने का कहा था। अरे नुमान भाई! अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई?
اسد بھائی ہیں. ارے اسد بھائی آپ نے تو ڈرا ہی دیا. نعمان بھائی کیوں سانس پھول رہا ہے؟ اور اب کیا کروں؟ نعمان بھائی کو اس روشنی والے بھوت سے کیسے چھڑاؤں؟ بچاؤ! مجھے بھوت نے پکڑ لیا! بچاؤ! بچاؤ! مجھے بھوت نے پکڑ لیا! بچاؤ! کون بھوت؟ کیسا بھوت؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فیضان بھائی یہ میں ہوں، غلام رسول. آپ کس بھوت سے ڈر رہے ہیں؟ غلام رسول بھائی، غلام رسول بھائی، ہمارے محلے میں تو بھوت آ گئے ہیں. ایک بغیر آنکھوں کا بھوت اور ایک روشنی والا بھوت. اور روشنی والے بھوت نے تو نعمان بھائی کو پکڑ لیا ہے. کہاں پر فیضان بھائی؟ غلام رسول بھائی وہ دیکھے. ارے یہ تو اسد بھائی ہیں. لائٹ نہ ہونے کے سبب انہوں نے ٹارچ والا ہیلمٹ اتار کر ہاتھ میں لیا ہوا ہے. شکر الحمدللہ. لیکن غلام رسول بھائی بغیر آنکھوں والا بھوت آ گیا ہے. بغیر آنکھوں کا بھوت؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور ابھی تو یہ آدھا کلپ آپ نے دیکھا ہے اور اس کا تقریباً اتنا ہی حصہ جو ہے وہ باقی ہے. اب بھوت تھا یا کیا تھا، وہ کیا باتیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہفتے والے دن دکھائیں گے یا اگلی جمعرات ہی کو دکھائیں گے؟ یہ کب دکھائیں گے ہم کیونکہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یوں تو ہوگا. اور جو مہمان آ رہے ہیں ہفتے کو، اب دیکھتے ہیں کہ ہم مہمان کے لیے بھی کچھ تیار تو چیزیں جو ہے وہ کریں گے. تو دیکھتے ہیں. آپ نے نہ ہفتے والا سلسلہ بھی نہیں چھوڑنا اور اگلا جمعرات والا سلسلہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. دونوں ہی دیکھنے ہیں. کچھ فیس بک کے ناظرین کے ہمارے پاس سوالات ہیں، کچھ فرمائشیں ہیں. اور صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے اکبر حسین بھائی، اور کہتے ہیں کہ کلام کی فرمائشیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو چلیں ہم تو پڑھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا. اس جنید سانجی ہیں، کتنے سال حج کے حوالے سے اپڈیٹ دیا کریں. دیکھیں حج کے حوالے سے اپڈیٹ تو مدنی خبروں میں آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا کچھ نہ کچھ اگر موقع لگا. عبدالرحمن اطاری ہیں فیصل آباد سے. عرض کر رہا ہوں اشفاق بھائی کا کلام کملی والے محمد تو صدقے میں جاں یہ سنا دیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا محمد اسماعیل نے رمضان میں ذہنی آزمائش ہوگا یا نہیں؟ ذہنی آزمائش تو رمضان میں نہیں ہوگا، مگر ذہنی آزمائش کی طرح کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہونے کا کچھ امید ہے. کوئی پروگرام ڈیزائن کیا جا رہا ہے 3:30 سے 4:30. تو اس کا نام ذہنی آزمائش نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ نام کچھ اور ہو. فارمیٹ اس طرز کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک پاسبلٹیز پر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب کیا یہ ڈیزائن تو کیا جا رہا ہے تو کیا اب چونکہ یہ ابتدائیہ ہے رمضان کی اس وقت میں، یعنی رات کے 3:30 بجے کوئی پروگرام تو ہمارے لیے بھی ایک نیا ہے. تو یوں سمجھے کہ ابتدائی کچھ دن کے بعد اس کے فیڈ بیک سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں اندازہ ہو جائے گا. بہرحال الحمدللہ تیاری جاری ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کچھ نہیں میں تو میسج میرے پاس ہے. عبدالحبیب بھائی کا کلام سنانے کی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی کا کلام بھی سنانا ہے آپ کو. اسی طرح خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے بھی میسج آ رہے ہیں جی کہ خواب کی ہماری یہ تعبیر بتا دیں. تو ہمارا سلسلہ 10 بجے شروع ہوتا ہے جمعرات کو. تو ہم سے ہی پہلے 9 بجے خوابوں کی تعبیر یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے. اور اس خوابوں کی تعبیریں سلسلے ہی میں بتائی جاتی ہیں. تو آپ وہاں میسج کر دیجئے اپنا. اسی طرح اسد رضا ہیں، کہتے ہیں بغداد بھائی کو بلائیں اپنے پروگرام میں. تو انشاءاللہ مہمانوں بغداد بھائی کو بھی بلائیں گے شروع ہوگا. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو دلوں کی راحت سلسلہ ہے اس میں مدنی کسوٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کس کس سے مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. تو مدنی چینل کی ناظرین کی ایک یوں سمجھے کہ ایک لمبی فہرست تو تھی، لیکن ایک دلی خواہش تھی کہ، اور خود ذاتی طور پر ہماری اپنی بھی خواہش تھی کہ جیسے مدنی مذاکروں میں بغداد بھائی ہوتے تھے اور فیس بک کے یا جو بھی کمنٹس وغیرہ پڑھتے تھے اور مختلف لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے ان سے مدنی کسوٹیاں ہوتی تھیں، ان سے نہیں ہوتی تھی. تو ناظرین نے بھی ہم سے جو ہے وہ میسیج کیا تھا. تو الحمدللہ عز و جل بغداد بھائی سے رابطہ کیا. اور اگر آپ دلوں کی راحت سلسلہ مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سیکنڈ یعنی کل رات نہیں، اس سے ایک دن پہلے کی جو مدنی کسوٹی ہوئی ہے وہ بغداد بھائی سے الحمدللہ ہوئی ہے. اور آپ ہی کے میسیجز کی بدولت جو ہے وہ الحمدللہ ہم یوں سمجھے کہ جو شخصیات ہیں ان کو لائن اپ کر رہے ہیں.
تو کل آپ نے جو ہے وہ رات عمران مدنی بھائی کو دیکھا تھا. اچھا یہ رضا بھائی ایک میسیجز آ رہے ہیں کہ دلوں کی راحت سلسلے میں میسیج بھی جو ہے وہ شامل کیے جائیں. صحیح. تو اس میں عرض یہ کروں گا کہ ابتدا میں جو ہے نا وہ ہمارا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایس ایم ایس شامل کیے تھے، لیکن چونکہ اب اس کے سیگمنٹس اتنے جو ہے نا وہ بڑھ چکے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو کل رات کا سلسلہ کم و بیش 3.5 گھنٹے پر مشتمل تھا، اور الحمدللہ عز و جل اس بہترین انداز سے جو ہے وہ چل رہا ہے کہ شاید ان ایس ایم ایس کا نمبر جو ہے وہ اپنا نہ آئے. تو اسی لیے عرض کروں گا کہ ہم نے ابتداً تو شروع کیا تھا، لیکن ابھی آپ کا میسیج آیا ہے کہ ایس ایم ایس شامل کیے جائیں، تو فی الحال تو اس میں ممکن نظر نہیں آتا. مزید میں آپ کے ایس ایم ایس جو ہے وہ پڑھتا ہوں. ایسا بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے جس میں اشاروں کی زبان سکھائی جائے. اچھا، اچھی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے کچھ ریکارڈ تو کیا تھا، مدنی چینل پہ چلایا بھی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پوری ایک مستقل آپ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کورسز وغیرہ ہوتے ہیں. آج کل تو آن لائن بھی ہو رہے ہیں. اچھا، آن لائن کورس ماشاءاللہ عز و جل. اچھا میسیج ہے کہ مفتی قاسم صاحب نے نفس کی اقسام بیان کی تھی، اس کا کلپ بنا کر چلا دیں تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں پاک پتن سے یہ میسیج سے. اور ایک میسیج تھا کہ عابد باپو سے بھی مدنی کسوٹی کی جائے. تو آپ ہی کے میسیج پر الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہم نے عابد باپو سے بھی رابطہ کیا اور عابد باپو سے مدنی کسوٹی بھی ہوئی، اور پھر ہمیں یہ میسیج بھی آیا کہ عابد باپو والی مدنی کسوٹی آپ اپنے سلسلے میں بھی دکھائیں. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے وہ مدنی کسوٹی آپ کے لیے تیار کی ہے. تیار ہے تو وہ دکھا دیں. امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے، کیا وہ انسان ہیں؟ جی ہاں. انبیاء اکرام میں سے ہیں؟ جی نہیں. صحابہ اکرام میں سے ہیں؟ جی نہیں. اولیاء عظام میں سے ہیں؟ جی نہیں. اس کا ظاہر یعنی شہرت نہیں ہے، واللہ عالم شہرت نہیں ہے. کیا وہ وصال فرما چکے ہیں؟ جی نہیں. انہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے کبھی؟ میں نے ان سے ملاقات کی ہے. مدنی چینل پر آتے ہیں؟ جی ہاں. کتنے آتے ہیں آنے والے. رکن شورا ہیں کوئی؟ جی ہاں. اچھا، رکن شورا میں نگران شورا بھی ہیں؟ جی ہاں. ابھی وہ اسکرین پہ موجود ہیں، یعنی کہ جو ابھی آ رہے تھے؟ آئے تھے، فی الحال تو نہیں ہے اسکرین پہ. جو آ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ جی جی. ان کے نام میں جو ہے وہ ہا آتا ہے؟ ہاں، نام میں ہاں. ہاں. ہاں، اللہ بہتر جانے کہ انہوں نے وہ ہا والا نام رکھا نہیں رکھا. شہرت نہیں ہے ہا والے نام سے. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہے تھے، لال داڑھی ہے، لال. جی ہاں. یہ ہیں ہمارے پیارے پیارے نگران شورا. جواب درست ہے. کیا بات ہے. اس میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو کچھ حاضرین بھی موجود ہیں، جبکہ یہ یوں سمجھیں کہ جس وقت یہ لائیو سلسلہ ہے اس وقت حاضرین نہیں تھے. یہ اصل میں چونکہ مدنی کسوٹی لمبی ہوئی ہے تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے ہم اس میں یوں سمجھے کہ ایک ٹیکنیکل لینگویج میں اس میں کہا جاتا ہے کہ فلیش جو ہے وہ لگانے کے بجائے ہم اس پر انسرٹ مار رہے ہیں، عوام کے لگا دیے. تو جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس چیز کی غلط فہمی کا وہ شکار ہو جائیں کہ ان دنوں میں یہ لوگ کہاں سے جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو یہ پرانے فوٹیجز ہیں جو ہم نے اس کے اندر شامل کیے تھے. ایک میسیج ہے، محمد غفران اتاری کن کے بیٹے ہیں جن کی آواز میں آتا ہے ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا؟ تو یہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی یوسف مدنی بھائی جو ہیں، یہ الحمدللہ عز و جل ان کے شہزادے ہیں، اور یہ یوں سمجھے مدنی چینل پر بھی بچوں کے سلسلوں میں بھی آتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی آواز میں یہ ہے. میسیج ہے کہ جس طرح نگران شورا سے لبیک سلسلہ ہوتا تھا اب عبدالحبیب بھائی سے کریں. ابھی تو وہ پاکستان میں ہیں، اگر ہفتہ وار ہو تو مدینہ مدینہ ورنہ ماہانہ. سرگودا سے یہ میسیج تھا. تو یوں سمجھیں کہ اب اس وقت دلوں کی راحت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کچھ شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ رات عبدالحبیب بھائی سے جو وہ لفظ دکھا کر
جو ان سے پوچھا گیا تو لبیک کے اندر یہ بھی ہوتا تھا. اچھا پھر ہم نے یہ ایک الحمدللہ طریقہ کار اپنایا ہے اس سلسلے میں کہ 9 بجے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کم و بیش 9:20 9:25 تک عبدالحبیب بھائی اس کو سولو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو جو عبدالحبیب بھائی سے متعلقہ کالز ہوتی ہیں تو وہ الحمدللہ ہم الگ کر لیتے ہیں, اور جب عبدالحبیب بھائی شروع میں کوئی واقعہ بیان کرنے کے بعد کالز لیتے ہیں جو ان سے متعلق ہوتی ہے, ان کی ذات سے متعلق جو ایسے سوالات ہوتے ہیں جو مدنی چینل پر ہم چلا سکتے ہیں وہ الحمدللہ ہم چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد 10 15 20 منٹ نگران شورا لے لیتے ہیں, پھر امیل سنت کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ ایک ذاتی سوالات لبیک کے اندر ہوتے تھے تو جو اس سلسلے میں شخصیت سے جو ہے وہ اپنا ہو رہے ہیں. پھر ساتھ میں اشعار کی تکرار ہو گئی, اسی طرح کوئی کوئز ہو گیا, تو وہ الحمدللہ سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں. اور بلکہ ہم تو میں تو یہ عرض کروں گا ناظرین سے کہ آپ مزید سیگمنٹس آپ چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں میسج کریں. اس وقت الحمدللہ عز و جل نگران شورا جو ہے نا وہ بڑے سیگمنٹس پر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کل رات رمضان ٹرانسمیشن پر ہمارا مدنی مشورہ چل رہا تھا, تو یعنی نگران شورا نے ایک بات بتائی کہ الحمدللہ امیل سنت کو دلوں کی راحت سلسلہ بہت سمجھ میں جو ہے وہ آ گیا ہے. تو میں بھی پاسبل اللہ بہتر جانتا ہے رمضان میں مدنی مذاکرے تو ہوں گے, لیکن شاید مدنی مذاکروں کا کوئی طرز جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس میں سیگمنٹس پر مشتمل چیزیں جو ہے وہ میں بھی پاسبل اس کے اندر ہوں گی. اچھا اب ہم چلتے ہیں, ہمارا آج وضو کا جو طریقہ ہے اس کا اختتامی جو ہے وہ یوں سمجھے ایک مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں. یہ آپ وضو کا طریقہ یہاں دکھاتے ہیں, تو نماز کا جو عملی طریقہ دلوں کی راحت میں وہ بھی اسی کی کڑی ہے, یا مطلب ناظرین ہی کا کوئی فیڈ بیک کا حصہ تھا, یا یہ کس کے ذہن میں آیا کہ یار یوں ہونا؟ یہ تو اب نگران شورا اور امیل سنت کے درمیان کوئی مشاورت کا سلسلہ ہوا ہے. اس کی یہ لائیو تو یہ ہو رہا ہے, لیکن اس میں اصل میں بیسیکلی اس کے جو ہے نا بنیں گے کلپس, اور یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہوں گے. جو نمازوں میں جو عوام کی غلطیاں ہیں بیسیکلی یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ یوں سمجھے لائیو میں اس طرح کی ترکیب کی جا رہی ہے. یہ رمضان تک چلے گا سیگمنٹ؟ یہ تو اب میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ الحمدللہ یہ جو دلوں کی راحت اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے. کرونا تو شاید چلا جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ دلوں سلسلہ ساتھ رہ جائے گا. ہاں تو یہ ہمیں انشاءاللہ دلوں کی راحت دے جائے گا. تو ویسے الحمدللہ ناظرین کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مزہ آ رہا ہوگا, کیونکہ ذاتی طور پر اگر ہم اس سلسلے میں بیک پر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی اتنا مطلب پریشر اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ مدنی کسوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں, پھر اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس میں جو ہے وہ آ رہا ہوگا. تو اب وضو کا طریقہ کا جو آج آخری مدنی گلدستہ ہے جس میں امیر سنت نے پاؤں دھونے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد مزید سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. اب پاؤں دھونے کی باری, پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت, پھر الٹا, اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے کہ جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے, اور انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے تک ایک بار دھوئیں گے, پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے. یوں نہیں لائیں گے ورنہ یہ 2 بار ہو جائے گا, اور یوں اگر یوں دھوئیں گے تو 5 بار ہو جائے گا. 3 بار جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ 5 بار ہوتا ہے. تو انگلیوں سے شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے, یہ دھو لیا, پھر انگلیوں پر آئیں گے, اس طرح لے جائیں گے. اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ 3 بار دھلنے جتنا وقت بہتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا. یہ اس سے سنت تسلیس کی ادا ہو جائے گی, فرض بھی ادا ہو جائے گا, 3 بار دھونے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو اب میں آپ کو سنت کی تسلیس ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں 3 بار ہو جائے گا. اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا. بظاہر آپ کو 1 بار دھلنا نظر آئے گا, لیکن در حقیقت وہ 3 بار ہوگا. اور آدھی پنڈلی تک دھونا جو ہے یہ مستحب ہے, تو میں آدھی پنڈلی تک لے جاتا ہوں.
3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पाँव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पाँव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, तो इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी उंगली तक धुल गया। 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ, अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पाँव धुल गए। अब आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ेंगे, और जो आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरह कद्र आसमान की तरफ नजर उठाकर वुदू के बाद पढ़ने से इंशाअल्लाह कभी अंधा नहीं होगा। क्या बात है। यूँ आज समझ लीजिए कि हमने जो अब तक कई मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत के अंदर वज़ू का अमली तरीका आपको दिखाया, आज वो तरीका यूँ कह लें कि मुकम्मल हुआ। जमील अहले सुन्नत का अमली तरीका था, और नमाज का अमली तरीका अगर आपको देखना है तो दिलों की राहत में आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, अकबर हुसैन भाई से सवाल ये है, पहले आप कर दें फिर हम सवाल करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ। मेरे पास भी 2-3 सवाल आए। आपसे सवाल है, मैं अभी आपसे करता हूँ। एक मैसेज इसमें ये आया हुआ था कि नहीं मैं एक मिनट जो है वो हो गया। मैंने लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैसेज ये था कि आप हर दफ़ा टाइम पर क्यों आते हैं और रज़ा भाई हर दफ़ा देर से क्यों आते हैं। तो ये मैसेज मैंने पढ़ना था, तो आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं बोलता, आज भी रज़ा भाई लेट आए, तो उन्होंने, क्योंकि मैं इनको ये बता चुका था कि ये मैसेज आया है, तो उन्होंने कहा कि जब आए कि जो जिसने मैसेज किया है उसकी लाज भी तो रखनी थी, तो आज भी ये लेट आए। तो पहले तो आप इसका जवाब दें रज़ा भाई, फिर उसके बाद आप मुझसे सवाल कीजिएगा। चले। हाँ, लेट सुस्त आदमी हूँ इसलिए लेट आता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह हमारे अकबर हुसैन में पंचुअल आदमी है, वक्त के पाबंद है, तो ये जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं। और क्या जवाब और क्या कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अकबर हुसैन भाई, आपके पास मदनी चैनल में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप दिलों की राहत के वक्त क्या कर रहे होते हैं। जिम्मेदारियां तो चले मैं अर्ज कर देता हूँ, बाकी दिलों की राहत के वक्त ये क्या कर रहे होते हैं वो अकबर हुसैन भाई बताएंगे। जिम्मेदारी माशाल्लाह निगरानी शुरा का एक जो पूरा डिपार्टमेंट है, आप कह लें कि उसको भी लीड करते हैं, और साथ निगरानी शुरा के जो वो तमाम सिलसिले उसको भी बैक स्क्रीन से जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और आजकल दिलों की राहत को भी यूँ कह लें कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस तरह कर रहे होते हैं वो यही बताएंगे हुजूर। असल में दिलों की राहत अब जैसे जैसे मज़ीद वक्त गुजर रहा है तो समझे कि यूँ डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि जितनी चीज़ें इसमें बढ़ रही हैं। अच्छा, फिर इसमें आप शायद नाजरीन को बाज़ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, जो टेक्निकल लोग हैं वो जो मीडिया से रिलेट हैं वो शायद इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि पहले एक प्रोग्राम जो है ना एक ही स्टूडियो में बैठकर यूँ समझे 5, 6, 7 लोग बैठे हुए होते थे, तो वो वहाँ कर रहे होते थे। इस वक्त ये एक प्रोग्राम जो है ना वो 3 अलग अलग यूँ समझे जगहों से हो रहा होता है, जिससे ज़्यादा ही कह लें आप 5 से 6 3 PCR होते हैं, मगर जगह 5 से 6 होती हैं, जूम भी होता है, वो अलग है। तो हाँ, तो ये यानी अमीर सुन्नत एक अलग जगह से होते हैं, जन्नत हॉल से होते हैं, तो उनके लिए एक अलग PCR। फिर मक्का हमारा, अब हम नाजरीन तो शायद नहीं समझ सकेंगे, तो हमारा एक मक्का PCR कहलाता है मदीना। हमने नाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जगहों के रखे हुए। तो इस वक्त जिस स्टूडियो से हम ये सिलसिला कर रहे हैं तो ये मदीना स्टूडियो है, इसी में हमारे नातख़्वां वगैरह मौजूद होते हैं। एक तो इनकी कम्युनिकेशन हमें करनी होती है, फिर जो जिन लोगों से मदनी कसौटियाँ हमने करनी है उनको हमने यूँ समझे कि
نیٹ کے تھرو لینا ہوتا ہے، پہلے ان کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو سیگمنٹ ہیں اشعار کی تکرار اس میں چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں، کالز جو ہے وہ چلانی ہوتی ہیں، تو یہ سارا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے بیک پر. تو ویسے کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ دکھائیں گے. بلکہ رضا بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ ویسے کسی دن دلوں کی رات چل رہا ہے تو آپ کیمرہ لے کر کل ہی آ جاتے ہیں. ہاں کل ہی آ جائیں، ریکارڈ کر لیں اور دیکھ لیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کو ہفتے والے دن یا اگلی جمعرات کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اکبر حسین بھائی پیچھے ہوتے ہیں، پھر وہ پوری ٹیم ہوتی ہے اصل میں جو ہے وہ اپنا یہ کر رہی ہوتی ہے. تو اور نگران شورا سے جو ہے وہ ہم یوں سمجھے کہ رابطے میں ہوتے ہیں. صبح کا وقت ہے ناظرین، کلام کی فرمائشیں یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش ہے اور اعلیٰ حضرت کے ہی جو ہے نا وہ ملک سے ہے. تو چاند عالم بھائی ہیں انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا جو کلام کیا بات ہے، یہ کلام آپ سنا رہے ہیں، پھر تو وہ آپ سنا رہے ہیں یا سنوا رہے ہیں؟ پھر کے گلی گلی یہ جو ہے وہ کلام ہے. تو یہ تیار ہے، تو اگر تیار ہے تو چلا دیجئے. گلی 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 تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غم اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غم اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بار نہ تھے حبیب غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کا وہ گوائے کیوں. اللہ اکبر اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک مدنی منا آپ کو نظر آیا ہوگا. تو یہ مدنی منا اور کوئی نہیں، یہ حسن رضا تھے، جن کو آپ رات یوں سمجھے کہ دلوں کی راحت میں امیر سنت کے ساتھ دیکھتے ہیں اذان دیتے ہوئے، اور امیر سنت کے صوفے پر بھی ماشاءاللہ یہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو اس میں یہ تقریباً کچھ سالوں پہلے کا ہے، جس میں حسن رضا ابھی بھی مدنی منع ہیں لیکن کچھ چھوٹے اور مدنی منع تھے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے یہ بھی نیت تھی جب یہ دکھایا گیا تھا. یہ کلام اصل میں ہمیں فرمائش کی گئی تھی، تو یہ کلام ہم نے دو مختلف جو نعتخواں ہیں نا ان کا تیار کیا تھا. تو پھر دیکھا کہ کن کا چلایا جائے، تو اس میں پھر ہم نے جو یوں سمجھے کہ سبقت دی وہ یہ تھا کہ حسن رضا کی جو ویڈیو تھی نا اس کو کہ یار یہ ہے کہ ناظرین کو کلام کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی. سوال یہ ہے، صابر اتاری بھائییں کہہ رہے ہیں، آئی ڈی صابر اتاری کے نام سے نام نور قمر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذہنی آزمائش پہلے ریپیٹ آ رہا تھا پر اب نہیں آ رہا. جی ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہا، آج سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر اور منگل کو اسپیشل ٹرانسمیشن ہمیں کرنی تھی، جو عشر کے حوالے سے کل ٹیلی تھون ہوا تھا. تو اس وجہ سے دوپہر میں جو ہے نا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کی وجہ سے ذہنی آزمائش نہیں ہوا تھا. آج سے انشاءاللہ عز و جل جو پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن ہوتا ہے، تو آج جمعرات کا دن ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ذہنی آزمائش اپنے وقت پر لگے گا. ٹھیک. میسیج ہے جی
کہ پروگرام میں جو کپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان پر مدنی چینل کا لوگو ہونا چاہیے. یہ سلیمان بھائی ہیں کشمیر سے. تو عرض کروں گا یہ آج سے بہت پہلے اس پر مشاورت کا سلسلہ بھی ہوا کہ اس طرح کا لوگو کپوں پر ہونا چاہیے مدنی چینل کا یا اس طرح. تو اس سے یوں سمجھے کہ ایک تشہیر ہوگی. لیکن اس میں جو بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب یہ کپ آپ دھوئیں گے پانی سے تو اس وقت اب یہ یوں سمجھے کہ ایک لوگو جو ہے یہ گنبد ہے امیر سنت کی جو ہے کہ اس میں وہ پانی اب آپ کہاں اس کو استعمال کریں گے تو احتیاط نہیں ہو پائے گی. اس لیے ورنہ اگر اس میں ایسا پرابلم نہ ہوتا تو اب تک شاید مکتبۃ المدینہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ جاری ہو چکی ہوتی. اچھا محمد ارسلان تاری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر حسین بھائی رمضان ٹرانسمیشن میں کون کون سے سلسلے آ رہے ہیں ان کے نام بتا دیں, ٹائمنگ کیا ہیں. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال ہے محمد اسماعیل بھائی کا کہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا جدول جو ہوتا ہے وہ کب, یعنی شوریل جس کو ہم کہتے ہیں پرومو جدول, وہ کب آئے گا؟ یہ میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کو, کل رات جو ہے نا ویسے الحمدللہ کافی حد تک ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکی تھی, لیکن کل رات یوں تقریباً کم و بیش 2:15 بجے سے لے کر 3 بجے تک نگران شورا کے ساتھ الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن پر مزید مشورہ جاری تھا. کچھ جو سلسلے ہیں ان کو فائنلائز جو ہے وہ کرنا تھا. تو رمضان ٹرانسمیشن میں جو سلسلوں کے نام ہیں کچھ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک تو رحمت رحمان, یہ رات کی جو ٹرانسمیشن ہے اشفاق بھائی لے کر چلیں گے. اس کے بعد عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ ہوگا 3:30 سے 4. پھر ہے قرآن کی شان, یہ ایک ریکارڈڈ سلسلہ ہے. حاجی شاہد صاحب نگران پاک انتظامی کابینہ یہ ہوں گے. سنت و برا بیان نگران شورا کا ہوگا لائیو. اس کے بعد جو ہے وہ عشاق رسول کہ 30 ایپیسوڈ جو ہے وہ ہیں. تو ہو سکتا ہے ناموں کی کچھ چینجنگ کا ایک مشورہ چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں چینج ہو جائے. اسی طرح نعمت رحمان ہے, یہ ٹرانسمیشن ہے صبح کی تقریباً 8 بجے کے قریب, یہ سلمان بھائی لے کر چلیں گے. اسی طرح قرآن سے متعلق بھی سلسلے ہیں, دارالفتہ اہل سنت بھی ہے, روحانی علاج بھی ہے, عطا رحمان یہ 3 بجے کی جو ٹرانسمیشن ہمارے یہاں محسن بھائی کرتے تھے یہ ہے. اسی طرح نگران شورا کا ایک, یعنی نگران شورا مغرب کے بعد ایک سلسلہ کرتے تھے. یہ یوں سمجھے کہ اس مرتبہ بالکل ایک یونیک چیز جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, اور اس کا نام اگرچہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن اس کا فارمیٹ ڈیزائن ہو گیا الحمدللہ, اس پر کام جاری ہے. تو یوں سمجھے کہ وہ بدری چینل کے ناظرین کے لیے بہت یوں سمجھے کہ ایک زبردست چیز ہوگی. اور اسی طرح کیا ہوگا میں یہی عرض کر رہا ہوں ابھی تھوڑا تو ہوگا, کیا ہوگا میں نے اتنا تو آپ کو بتا دیا, یونیک ہوگا. ہاں یونیک ہوگا. تو ابھی چونکہ وہ پروسیس میں ہے, گھر ہی ہوگا, مسائل ہی ہوں گے, نہیں صحیح کچھ ہوگا, سوشل ایشوز ہی ہوں گے, مختلف ہوگا, اس سے بھی مختلف ہوگا, یعنی گھر سے باہر کی باتیں ہوں گی. نہیں اب آپ یہ دیکھیں نا, پھر آپ پوچھوا رہے ہیں کہ ہم تو ناظرین کی بات, ناظرین کے ذہنوں کا سوال ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. پک رہا ہے تو کچھ پک جانے دیں, اس کے بعد ابھی دن ہے نا, ہفتے کو بھی ہم آئیں گے, اگلا جمعرات بھی ہے, تو انشاءاللہ پکنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا بتا دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد بھی تو بہت کچھ ہونا ہے. ہاں جی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی فی الحال جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمیں اپنے سلسلے میں میسیجز آتے ہیں کہ ان کا کلام چلایا جائے, اور آج بھی شاید آج بھی فیس بک کی کچھ ناظرین کی طرف سے آیا کہ حاجی مشتاق کا کلام سنائیں. اور حاجی مشتاق کے کلام کے ساتھ ہم نے جو کلام چوز کیا ہے وہ تو ہے جو اس وقت جیسے جو کرونا وائرس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں, امت پریشان ہے, لوگ پریشان ہیں, تو ہم نے ان کا کلام تیری امت پریشان, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی تھا کہ ایک تعداد ہے مدنی چینل کے ناظرین کی جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہو سکتا ہے انہوں نے نہ دیکھا ہو, تو ہمیں میسیج بھی آتے ہیں کہ ان کی پکچر دکھا دیں. جی آپ نے تو دیکھا ہوگا. جی الحمدللہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہے, اور ریل میں بھی جو ہے وہ ریل میں جی ریل میں بھی الحمدللہ عز و جل دیکھا ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اس جو کلام ہے اس پر حاجی مشتاق کی ویڈیو جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ہم نے لگا دی ہے, تو جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کلام بھی سنیں گے. آئیے سنتے ہیں.
تیری امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شان لے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی، ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلیں، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلیں، تجھ سے ہے ملتجی میرے پیارے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، تیرے کہنا غیروں کی بیعت کریں، رہنما سازشوں کی قیادت کریں، ہر طرف وسوسے روشنی کو ڈسے مارتی لاشبی یا نبی 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 یا نبی۔ کیا بات ہے، یہ ایک میسیج آیا ہے، ویسے ہم میسیجز تو جو آتے ہیں وہ ہم بعد میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن ابھی نظر پڑ گئی کہ حبیب بھائی کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام بتا دیں، میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے، غالباً جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مریم ہے غالباً نام، غالباً تو میسیج تھا تو میں نے پڑھ دیا۔ اچھا، ایک آپ کو جو کلام ہے وہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کے اندر کچھ بچوں نے یہ قصیدہ پڑھا تھا عربی میں، اور یہ یوں سمجھے کافی عرصے سے میسیج ہمارا یہ پینڈنگ میں ہے، تو سوچا کہ اس وقت اس کو جو ہے وہ چلا لیا جائے۔ جنہوں نے یہ میسیج کیا ہوگا، اگرچہ ایک سے زیادہ دفعہ بیچاروں نے بار بار ریمائنڈ کروایا ہے، تو بہت ساری چیزیں میں عرض کی ہے کہ رہ جاتی ہیں، ہم میسیج پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میسیجز میں لکھ کر لے کر آیا ہوں تو بہت سارے میسیج ہمیں اسکپ کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض میسیجز رہ جاتے ہیں بیچاروں کے۔ یہ بھی آتا ہے کہ میں نے 3، 4 یا 5 دفعہ میسیج کیا تو آپ تو معاف فرما دیں۔ اسی طریقے سے لاسٹ سلسلے کے اندر جب ہم نے اگرچہ 450 500 لوگوں کے میسیج اپنا ٹکر پر نام چلائے تھے تو کچھ کے میسیج ہمیں آئے تھے جو میں نے بعد میں پڑھے کہ ہمارا نام نہیں چلا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 450 500 کے قریب نام ہیں، تو بعض اوقات کسی وجہ سے پڑھنے میں بھی جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لسٹ میں نہیں ہوتے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اس عربی قصیدے کی طرف۔ یا صلی وسلم دائما سید الكونین والثقلین والفارقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي
مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا بات ہے. صبح صبح قصیدہ بردہ بھی سنا رہے ہیں آپ. اچھا میسج ہے کہ صبح 11 بجے پیارا قرآن آتا ہے, اس میں قاری صاحب کھڑے ہو کر بورڈ پر پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی ابھی ہمارے بجے ہوگا 11 بجے, اس میں قاری صاحب بورڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں تو زیادہ ٹھیک ہے آسانی ہوگی. اسی طرح بچوں کی شام میں عربک ورڈ یہ سکھائے جاتے ہیں, جس وقت پڑھاتے ہیں اس وقت قریب سے بورڈ نہیں دکھایا جاتا, لہٰذا ورڈ پڑھتے وقت قریب سے بورڈ کو دکھایا جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. یہ میسج ہے. ایک میسج ہے کہ آپ کا یعنی یہ جو سلسلہ ہے اس کو کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ اس کو بھی اکبر حسین بھائی ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. کیا بات ہے. چلے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ اصل میں پروڈیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوئچر بھی جو ہمارا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ بھی انہی کے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ مطابقت سے چلے. اچھا میں آپ کو یہ عرض کروں, ویسے تو یہ آف اسکرین یعنی بیہائنڈ دا اسکرین پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس سلسلے کو یوں کہہ لیں کہ آن اسکرین. اچھا دلوں کی راحت سلسلہ جو ہے نا یہ بیسیکلی نگران شورا اس کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس کا جو ایک پیکج جو بنانا ہے نا اس میں آپ نگران شورا سے بھی جا کر جو ہے نا وہ پوچھئے گا, وہ جس طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ پی سی آر میں آئیں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا. تو بیسیکلی یہ نگران شورا اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہم اگرچہ انہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں لیکن مائنڈ جو ہے نا وہ سارا الحمدللہ نگران شورا کا چل رہا ہوتا ہے, کب کیا چیز چلانی ہے, کب کیا چیز جو ہے وہ لے کر چلنی ہے. ٹھیک ہے. اسحاق احمد طاری ہیں, کہتے ہیں سلمان مدنی کا اسٹوڈیو کلام کب آ رہا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا. آپ نے کہا تھا کہ ریکارڈ ہوگا, ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا. معاف فرما دے. اچھا اس کے لیے تو معاف ہی فرما دیں. اچھا عامر شہزاد ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام کی فرمائشیں پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلانے عرب. حاجی مشتاق کی آواز میں. حاجی مشتاق کی آواز میں یہ والا کلام تو نہیں, آپ کو کچھ دیر پہلے ہم نے کوئی اور کلام سنا دیا. ابھی ہم آپ کو عدنان بھائی کا ایک کلام ہے, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. یہ کلام کی فرمائش آئی ہوئی تھی, الحمدللہ تیار کیا ہوا تھا. عدنان شیخ بھائی کی آواز میں. عدنان شیخ نہیں ہے, یہ عدنان بھائی ہمارے دوسرے لائن ایریا والے. ویسے نماز مغرب جو اذان مغرب ہوتی ہے یہ کس کی آواز میں ہوتی ہے, یہ بھی سوال آیا تھا. تو چلیں یہ عدنان شیخ بھائی کی آواز میں ہوتی ہے جو اذان مغرب ہے. اور اب عدنان مدنی کا جو ہے اچھا, اور ظہر کی جو اذان ہوتی ہے یہ کس کی آواز میں ہوتی ہے؟ عربی مبلغ ہیں, یہ یہاں آئے تھے تو یہ ریکارڈ ہو گئی ہے. کافی مجھے لگتا ہے بہت یوں سمجھے کہ پہلے بھی میسج آتے تھے کہ یہ کن کی آواز میں. ایک اور میسج یہ بھی ہے کہ جن کی آواز میں اذان ہے تو ان کا بھی نام لگا دیں. تو چلیں انشاءاللہ آئیے ہم ایک کلام سنتے ہیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت, میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے, کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے, کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی
زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ کیا بات۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتے کے دن جو مہمان آ رہے ہیں ہم ان کے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کے میسیجز آ جائیں گے اس حوالے سے کہ آپ ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جب ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو جو بھی شخصیت آتی ہیں تو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے میسیجز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ پھر ہم جب بعد میں پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ مہمان جا چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی محمد علی عطاری انشاءاللہ عز و جل ہفتے کو ہوں گے، جو ہمارے رضا بھائی کے والد صاحب بھی ہیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ رضا بھائی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور علی بھائی سے بھی پوچھیں گے، اور رضا بھائی مجھے پتہ نہیں لگتا کہ ڈر کے سلسلہ کریں گے یا ابھی آپ کے کہنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ میرے لیے سلسلہ کسی حد تک مشکل ہوگا۔ نہیں آسان ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہفتے والے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل یہ لیٹ نہیں ہوں گے، یہ 5 منٹ پہلے ہی انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے۔ 1-2 کالز شامل کرتے ہیں۔ کال شامل کر لیتے ہیں۔ محمد حسن رضا عطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ اگر جمعے والے دن سلسلہ دلوں کی راحت میں یوسف سلیم بھائی سے مدنی کسوٹی کر لی جائے تو مدینہ مدنی فیس یہ ہے کہ 1200 مسعود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اصل میں یہ جو ہیں ہمارے سردار آباد سے حسن رضا بھائی، آپ کی کالز بھی ہمیں سلسلے میں آتی ہیں اور دلوں کی راحت میں بھی آتی ہیں، لیکن آپ بہت بعض اوقات اندر کی باتیں پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کال ہم جو ہے وہ روک لیتے ہیں۔ اور آپ نے بہرحال نیت کی ہے تو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ درود پاک تو پڑھ لیں۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ عز و جل دلوں کی راحت میں یوسف سلیم بھائی سے بھی انشاءاللہ مدنی کسوٹی کریں گے۔ کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا اسٹیپ کے مبلغین کو لائن اپ کرنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ان کو بھی لیں گے۔ آپ وسیم خان ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہماری اپلیکیشن ہے القرآن جو ہماری تفسیر صراط الجنان والی اپلیکیشن ہے، اس کو ہندی میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آئی ٹی مجلس کو انشاءاللہ آپ کا مشورہ دیتے ہیں۔ حسنین بھائی کہتے ہیں رمضان میں کڈس کے پروگرام ہوں گے یا نہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ کڈس کے پروگرام 2 ٹائم ہیں، ایک 5 بجے سے 6 بجے کا جو وقت ہے جب یہ ہماری ٹرانسمیشن 3 سے 5 والی ختم ہوگی، یہ 1 گھنٹہ ان کا ہے۔ اور اسی طریقے سے مدنی جب نگران شورا کا سلسلہ عشاء کے قریب جب ختم ہوگا اس کے بعد مدنی خبریں ہیں، اور مدنی خبروں سے لے کر 10:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے دوبارہ مدنی مذاکرے میں نگران شورا جب سلسلہ لے کر آتے ہیں تو اس وقت تک انشاءاللہ عز و جل کڈس والے کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں انشاءاللہ چلائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔